اب میں دعوت دوں گا مختصر قاری ذکی الرحمن عزیزی صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین۔ قابل تکریم واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور معزز طلباء کرام، اللہ رب العزت نے بنی آدم پہ اپنا کرم و فضل کیا۔ سورہ بنی اسرائیل سورۃ نمبر 17 کی آیت نمبر 70، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اور جب ان رحمتوں اور بخششوں اور برکتوں کا اکمال کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے مقدس کتاب دے کر مبعوث فرمایا، اور وہ کتاب نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ سورہ شعراء سورۃ نمبر 26 آیت نمبر 193 اور 94 کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی۔ دل پہ نازل کرنے کا مقصد اتنا تھا، جو شخص اس قرآن کو دل سے نہیں مانے گا ایسا انسان کافر ہے۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، جو اس قرآن کا انکار کرتا ہے کسی ایک آیت کا بھی ایسا انسان کافر ہے۔ سورہ بلد سورۃ نمبر 90 آیت نمبر 19 اور 20۔ اور جو انسان اس کتاب کو مانتا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے عالم سے لے کے جاہل تک، ایک عام آدمی سے لے کے ایک تاجر تک، سب کے لیے اللہ نے ہدایت جمع کی ہے۔ تو اس قرآن کے اندر اب مولوی بھی ہدایت پکڑے گا تو اسی قرآن سے، عام انسان بھی صراط مستقیم پہ چلنا چاہے گا تو اسی قرآن سے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 2 میں فرمایا، یہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے بھی ہدایت یافتہ ہے۔ اور اسی طرح یہ کتاب ھدی للناس سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 158، کہ اگر عام انسان کافر ہے، یہ مشرک ہے، صراط مستقیم پہ آنا چاہے گا تو ہدایت اسی کتاب کے ذریعے ملے گی۔ اور اتنی مقدس و مطہر کتاب جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 5027 نمبر یہ روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو شخص اس کتاب کے ساتھ لگاؤ لگا لیتا ہے، اپنا من لگا لیتا ہے، کائنات کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کی تعلیم لیتا ہے یا قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے میرے معزز اور محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا، ساری ہدایت اس کتاب میں رکھ دی، اور اس کتاب میں رکھنے کے بعد بتلا دیا ہدایت ملے گی تو اسی کتاب کے ذریعے۔ میرے معزز اور محترم بھائیو، اس کتاب کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے جملے ہیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی کافر، کوئی مشرک، خدا کا دشمن تجھ سے یہ کہے کہ میں تجھ سے قرآن سننے کا مطالبہ کرتا ہوں، آپ کے خلاف چالنے چلتا ہوا، آپ کے خلاف مکر کرتا ہوا، آپ کی پکڑ میں ہے، اب وہ کہتا ہے مجھے قرآن سننے کا موقع دو، فاجر، اے نبی آپ کی ذمہ داری ہے قرآن سننے کا موقع دو۔ یہ محفلیں سجانا، قرآن سننے کی، قرآن سنانے کی، ان پروگراموں کو مہیا کرنا، اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا ہے۔ ان پروگرام کو سننے کی وجہ سے اگر کسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں یا کسی کا دل اس قرآن کی طرف آ جاتا ہے، کائنات کا سب سے خوبصورت انسان وہ ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 83 کے اندر، کچھ لوگ ایسے ہیں، اہل ایمان، اہل اسلام، قرآن کو سنتے ہیں،
قرآن کی طرف جی آتا ہے، دل کرتا ہے اور خواہشیں امنگتی ہیں، کاش میرا بیٹا، میرا بھائی، میری بہن اس قرآن کی طرف آئے، محفلیں کرے، قرآن پڑھے، مجلسیں کرے، اور اسی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ یہاں یہ کوشش کرتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، آخرت کی تیاری کرنے والا یہ مومن جب تیاری کرتا ہے کہ آئندہ سال ہوگا، میرا بیٹا اس قرآن کی طرف آئے گا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ، اللہ جنت کی ضمانت اس انسان کو دے دیتا ہے جو قرآن کی طرف آنے کی نیت کر لیتا ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو اس قرآن کی طرف لے کر کے آؤ۔ یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مستقبل، تمہاری اولادوں کا مستقبل اسی قرآن میں ہے۔ آج اگر آپ کی اولاد اس قرآن کی طرف آتی ہے، انسان نے مر جانا ہے، مرنے کے بعد پھر انسان اٹھے گا، عذاب ہو رہے ہوں گے، اچانک عذاب ہلکا ہو جائے گا، جنت میں جائے گا، درجات کی بلندی کا سبب بنے گا، انسان کہے گا اللہ سبب کیا ہے؟ اس وقت رسول کائنات فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 1631 نمبر یہ روایت ہے، اولاد صالح یدعو له، تو نے اولاد ایسی چھوڑی تھی جو مرنے کے بعد قرآن پڑھتی ہے، اللہ کے نبی کی مطابق اپنی زندگی بسر کرتی ہے، اس وجہ سے آج تیری جنت میں درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن مجید کی محبت کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔